بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد لانے کا فیصلے کے بعد جوڑ توڑ کا عمل جاری ہے۔ متعدد ارکان کی حمایت حاصل۔ پیپلز پارٹی کو اپنے 17 ارکان سمیت مجموعی طور پر 27 ارکان اسمبلی کی حمایت مل گئی ہے۔ فارورڈ بلاک بیرسٹر گروپ کے 8 ارکان بھی جلد پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ وزارتوں سے مستعفی 4 مہاجرین ممبران اسمبلی کی بھی حمایت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے 17، نون لیگ کے 9، پی ٹی آئی کے 4، فارورڈ بلاک کے 9 ارکان موجود ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کے ساتھ 6 ارکان کی غیر مصدقہ حمایت بتائی جا رہی ہے۔ اسمبلی میں پیپلز پارٹی 17، نون لیگ 9، پی ٹی آئی 4، فارورڈ بلاک کے 9 اراکین ہیں۔ نون لیگ کی عدم حمایت کے باوجود پیپلز پارٹی کی پوزیشن مستحکم ہے۔ وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری لطیف اکبر اور چودھری یاسین کے نام زیر غور ہیں۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے پر سابق وزیر اعظم فاروق حیدر میدان میں آ گئے۔ بیان میں کہا، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے پر قائم ہے، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پارٹی قیادت ارکان اور پارلیمانی فیصلے کے ساتھ متحد ہیں۔ شاہ غلام قادر نے کہا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ نون لیگ اور اپوزیشن بینچوں سے بھرپور کردار ادا کرے گی۔ پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور ختم۔ پاکستان نے طالبان کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان دے دیا۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے وفود کے ہوئے، جس کی میزبانی ترکیہ کے اعلیٰ حکام نے کی۔ ذرائع کا کہنا تھا، استنبول میں منعقدہ مذاکراتی دور میں قطر میں ہونے والے مذاکرات میں طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے طالبان کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان دے دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے 2 رکنی وفد مذاکرات میں شریک ہوئے، جبکہ افغانستان کی طرف سے نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب نے وفد کی قیادت کی۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث چمن، خیبر جنوبی شمالی وزیرستان اور ضلع کرم کے سرحدی راستے 14ویں روز بھی بند ہیں اور سرحد پر سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ بھارت کو پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کی حمایت مہنگی پڑ گئی۔ خطے میں عدم استحکام کے لیے افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی حمایت پر بھارت کو شدید رد عمل۔ افغانستان کی مسلح تنظیم نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کا بھارت کو طالبان کی حمایت پر سخت انتباہ جاری۔ کہا، ہندوستان کو دوسری بار متنبہ کیا جاتا ہے کہ افغانستان میں طالبان اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی حمایت بند کرے۔ افغانستان میں معصوم لوگوں کے قاتل طالبان کی حمایت ہندوستان کے دوغلے رویے کو ظاہر کرتی ہے۔ بھارت حمایت جاری رکھے گا تو طالبان افغانستان کے ساتھ ہندوستان کو بھی اپنے ہدف میں شامل کریں گے۔ افغان آزادی پسند تحریکیں ہندوستان میں خالصتان کی تحریک سے بھی مکمل تعاون بحال کریں گی۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں جمہوریت کا دعوے دار بھارت دہشت گردوں کو سہارا دے رہا ہے۔ NMF کی رپورٹ میں ایسا کہا گیا۔ بھارت کو پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کی حمایت مہنگی پڑ گئی ہے۔ بھارت کو سرحد پار دہشت گردی اور طالبان نواز پالیسیوں پر ہزیمت کا سامنا ہے۔ افغانستان میں معصوم لوگوں کے قاتل طالبان کی حمایت ہندوستان کے دوغلے رویے کو ظاہر کرتی ہے۔ دنیا میں جمہوریت کا دعوے دار بھارت دہشت گردوں کو سہارا دے رہا ہے۔ بھارت کو پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کی حمایت مہنگی پڑ گئی ہے۔ خطے میں عدم استحکام کے لیے افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی حمایت پر بھارت کو شدید رد عمل۔ افغانستان کی مسلح تنظیم نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کا بھارت کو طالبان کی حمایت پر سخت انتباہ۔ کہا، ہندوستان کو دوسری بار متنبہ کیا جاتا ہے کہ افغانستان میں طالبان اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی حمایت بند کرے۔ افغانستان میں معصوم لوگوں کی قاتل طالبان کی حمایت ہندوستان کے دوغلے رویے کو ظاہر کرتی ہے۔ بھارت حمایت جاری رکھے گا تو طالبان افغانستان کے ساتھ ہندوستان کو بھی اپنے ہدف میں شامل کریں گے۔ افغان آزادی پسند تحریکیں ہندوستان میں خالصتان کی تحریک سے بھی مکمل تعاون بحال کریں گی۔ اسی پر مزید بات کریں گے، نمائندہ خصوصی محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، کہیے گا NMF کی جانب سے بھارت کی جانب سے جو طالبان کی حمایت کی جا رہی تھی، اس حوالے سے موقف سامنے آیا ہے، کیا کہا گیا مزید؟ جی بالکل، افغانستان کی ایک مسلح تنظیم ہے نیشنل موبلائزیشن فرنٹ، اس نے بھارت کو طالبان کی حمایت پر سخت انتباہ جاری کیا ہے، اور اس فرنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کی دوسری بار متنبہ کیا جاتا ہے کہ افغانستان میں طالبان اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی حمایت بند کرے۔ افغانستان میں معصوم لوگوں کے قاتل طالبان کی حمایت ہندوستان کے دوغلے رویے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ دنیا میں جمہوریت کا دعوے دار بھارت دہشت گردوں کو سہارا دے رہا ہے اور کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنا طالبان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندوستان طالبان کے جرائم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ملک میں انتشار پھیلانے کا سبب بننا چاہتا ہے۔ اگر بھارت حمایت جاری رکھے گا تو طالبان افغانستان کے ساتھ ہندوستان کو بھی اپنے ہدف میں شامل کریں گے۔ یہ کہا گیا ہے کہ این ایم ایف کی جانب سے کہ افغان آزادی پسند تحریکیں ہندوستان میں خالصتان کی تحریک سے بھی مکمل تعاون بحال کریں گی اور ہندوستان کی طالبان سے حمایت ان تحریکوں کے اتحاد کے باعث بنے گی اور بھارت فوری طور پر طالبان، داعش اور ٹی ٹی پی جیسے گروپوں سے اپنے تعلقات کو منقطع کرے۔ بہت شکریہ محمد عمران، اس متعلق بتا رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے۔ وزیراعظم کا ملک بھر میں گھریلو صارفین کے لیے گیس کنیکشنز کھولنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں RLNG گیس کنیکشنز کے اجراء کی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ 2022 میں PDM حکومت کے دوران گیس کی فراہمی بڑا چیلنج تھا۔ عوام کا یہ مطالبہ تھا کہ گیس کنیکشنز کا اجراء کیا جائے، لیکن اس وقت گیس دستیاب نہیں تھی، اس لیے عوام سے معذرت کرنا پڑی۔ نئے گیس کنیکشنز کے لیے لاکھوں درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ آج گیس کنیکشنز کی بحالی سے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ گورنمنٹ گھریلو صارفین کے لیے گیس کا کنیکشن ان کا ایک اہم ترین تقاضا تھا۔ 2022 میں PDM کی گورنمنٹ بنی تو اس زمانے میں بے پناہ پریشر تھا چاروں طرف سے کہ ہمیں گیس کا کنیکشن دیا جائے۔ چونکہ گیس کی سپلائی کا ایک چیلنج تھا، آج وہ دن آیا ہے الحمدللہ کہ پورے پاکستان میں اس کا اجراء کیا جا رہا ہے۔ MQM کے رہنما خواجہ اظہار الحسن نے کہا ہے کہ لوٹ مار کے لفظ پر پیپلز پارٹی فوری ذہن میں آ جاتی ہے۔ 1968 میں ورلڈ بینک نے کراچی کے لیے ماسٹر پلان بنانے کا کہا تھا۔ دنیا کے ہر بڑے شہر کا ماسٹر پلان ہوتا ہے۔ 1968 سے 2007 تک کسی نے ماسٹر پلان نہیں بنایا۔ 2007 میں مصطفیٰ کمال نے ماسٹر پلان بنایا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کبھی بھی بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے۔ 2013 میں سپریم کورٹ نے بلدیاتی انتخابات کرائے۔ MQM کے ناظم کی سرپرستی میں یہ کام سر انجام دیا گیا۔ جب لفظ کرپشن آ جائے، لوٹ مار آ جائے تو فوری طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ذہن میں خود بخود آ جاتی ہے۔ 1968 میں ورلڈ بینک نے کراچی کو یہ پروپوزل دیا تھا کہ آپ اپنا ماسٹر پلان بنائیں۔ دنیا کے ہر بڑے شہر کا ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے۔ 68 سے لے کے 2007 تک کسی نے ماسٹر پلان نہیں بنایا۔ اس وقت کے ناظم مصطفیٰ کمال صاحب اور نائب ناظمہ نسرین جلیل صاحبہ کی کوشش ہو، ان کے ساتھ جو افسران تھے، جو ماہر تھے، آخر کار انہوں نے 2007 میں کراچی اسٹریٹجک ماسٹر پلان کانسٹیٹیوٹ کر لیا، بنا لیا، وجود میں آ گیا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کے MQM رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا MQM کا شور ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی سے بھی کراچی میں بھتہ خوری، غیر قانونی بھرتیوں، پرچی سسٹم یا ٹارگٹ کلنگ کے بارے میں پوچھا جائے تو اسرائیل میں بیٹھے لوگ بھی MQM کا نام لیں گے۔ MQM پہلے اپنے گھر کے معاملات ٹھیک کر لے، پھر دوسروں پر بات کرے۔ MQM کے 4 گروپس آگے ہیں اور 4 مزید بننے والے ہیں۔ ان کے کارکن ان کی نہیں سن رہے تو عوام نے ان کو کیا سننا ہے؟ مشرف دور میں دوسروں کے مینڈیٹ پر قبضہ کر کے راج کرنے والے ماسٹر پلان کیوں نہ بنا سکے؟ 2007 سے 2013 تک یہ لوگ ہماری حکومت کا حصہ رہے، تب بھی انہیں ماسٹر پلان یاد نہیں آیا۔ 2016 کے بعد لولے لنگڑے نظام میں ان کے کارناموں پر آج بھی دنیا حیران ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے عوام کے لیے کراچی 2047 ماسٹر پلان لا رہی ہے۔ یہی ان کی تکلیف کی اصل وجہ ہے۔ آج سیاسی یتیم خیراتی مینڈیٹ پر آئے ہوئے اور عوام سے مسترد شدہ لوگ پرانے اور جھوٹے الزامات دہرا رہے ہیں۔ MQM کے وہ دن گئے جب افسران، عوام اور سیاسی مخالفین کو ڈرا دھمکا کر چپ کرایا جاتا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی کے لیے ویژن اور کام کو دیکھ کر ان کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ ان کے رونے دھونے اور بے بنیاد مطالبات سے واضح ہے کہ انہیں اپنی سیاسی حیثیت کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت کو مزید مضبوط کرنا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ وزیراعظم کی ان تک محنت کی دنیا بھی تعریف کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ مریم نواز پنجاب میں امن و امان کے حوالے سے بہترین اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔
آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا معاملہ ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے وزیر اعظم سے تعاون مانگا۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کی حمایت کرنے یا نہ کرنے سے متعلق وفاقی وزیر احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ مسلم لیگ نون کی کمیٹی پیپلز پارٹی کی کمیٹی سے مذاکرات کرے گی۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی پہلے ہی اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی حمایت سے آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لانا چاہتی ہے۔ نون لیگ نہ مانی تو پیپلز پارٹی اب فارورڈ بلاک کے اراکین سے رابطہ کرے گی۔ لاہور میں موسم سرما میں اسکول کے اوقات تبدیل کر دیے گئے۔ رانا سکندر حیات نے موسم سرما کے لیے اسکول کے نئے اوقات کار کا اعلان کر دیا۔ سردیوں میں اسکول صبح 8:45 پر شروع ہوں گے۔ کلاسز دوپہر 1:30 تک جاری رہیں گی۔ پرانے اوقات کار منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ طلباء، اساتذہ اور والدین کو نئے شیڈول پر فوری عمل درآمد کی ہدایت جاری۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے فیصلہ موسم سرما کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا اپنے بیان میں کہنا ہے پنجاب نے آٹے کی فراہمی پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی۔ یہ الزام حقائق کے منافی ہے۔ پنجاب سے آٹے کی ترسیل مکمل شفاف طریقے سے پرمٹس کے تحت ہو رہی ہے تاکہ واضح ریکارڈ رکھا جا سکے کہ صوبے سے کتنا آٹا باہر جا رہا ہے۔ ازما بخاری کا کہنا ہے کہ ہماری اولین ذمہ داری پنجاب کے عوام ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہر شہری کے لیے آٹے کی دستیابی اور مناسب قیمت کو یقینی بنایا ہے۔ یہی عوام دوست طرز حکمرانی ہے جو دوسروں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ خیبر پختونخوا کی ضرورت پنجاب سے حاصل شدہ آٹے سے بڑھ گئی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ذخیرہ شدہ گندم جاری کریں یا پاسکو سے خریداری کریں۔ پنجاب اپنے عوام کا حق کسی دوسرے صوبے کے سیاسی تماشوں پر قربان نہیں کر سکتا۔ کے پی میں 200 سے زائد فلور ملز بند پڑی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو مشورہ ہے کہ وہ اڈیالہ کے باہر احتجاج کی بجائے اپنے صوبے کی فلور ملز کو چلانے پر توجہ دیں تاکہ کے پی کے عوام کو بھی آٹا میسر آئے۔ ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی آٹا اور چینی کا بحران شدت اختیار کر کے ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے مقرر کردہ نرخوں پر اشیاء ضروریہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں، جبکہ عوام اور دکاندار دونوں ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے آصف چاون۔ ملتان میں آٹے اور چینی کی قلت نے عام شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے 20 کلو آٹے کے تھیلے کا نرخ 1810 روپے اور 15 کلو کا 1357 روپے مقرر کیا گیا، مگر مارکیٹ میں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ آٹا اور چینی یہ دو چیزیں تو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کمیٹی بنائیں، اگر اس کو سستا کریں۔ آٹا سستا نہیں کر رہے تھے، بچے رات دے بھوکے مان آیا آٹا نہیں ملتا، ادھر مہنگا ہو گیا۔ مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2450 جبکہ 15 کلو کا 1850 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخ پر آٹا فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ فلور مل سے سپلائی کم کر دی گئی ہے۔ گورنمنٹ سانو گندم دے نہیں رہی، گورنمنٹ گندم دے گی تو عوام کو کوئی سہولت ملے گی۔ گندم بہت شارٹ ہے، گندم مل ہی نہیں رہی۔ آٹا اور چینی دونوں عوام کی بنیادی ضرورتیں، مگر موجودہ صورتحال میں یہ ضرورتیں اب خواب بن چکے ہیں۔ عوام سوال کر رہے ہیں کہ آخر کب ملے گا سستا آٹا اور چینی۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ آصف چاون، ABN ملتان۔ اسلام آباد ترنول کے ایک سرکاری اسکول کے باہر مقامی افراد اپنی بھینسوں کا فضلہ پھینک دیتے ہیں جس سے نہ صرف آلودگی جنم لے رہی ہے بلکہ بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ارشد شاد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی نظامت تعلیم کے زیر اہتمام اسلام آباد ریجن میں تقریباً 432 سکولز ہیں۔ سال 2024-25 میں نظامت تعلیم کا بجٹ 25 ارب 75 کروڑ روپے تک رہا، مگر سکول کے حالات نہ بدلے۔ اسلام آباد کے علاقے ترنول کا ایک پرائمری سکول جو انتظامی بدحالی کا شکار ہے۔ سکول کے باہر بھینسیں پالنے والے مقامی افراد بھینسوں کا فضلہ پھینک دیتے ہیں جس کے باعث سکول جانے والے بچوں میں جراثیم اور بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ بارش ہو جائے تو ہر طرف بدبو اور غلاظت پھیل جاتی ہے۔ والدین کہتے ہیں غربت کی وجہ سے سرکاری اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اب اس گندگی کی وجہ سے بیماری پر بہت اخراجات آ رہے ہیں۔ انتظامیہ نوٹس لے کر صفائی کروائے۔ ہمیں سب سے زیادہ دقت یہ ہے کہ یہ گوبر کی وجہ سے ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اور تعلیمی اداروں سے بھی جو ہمارے ایجوکیشن کا بڑا ادارہ ہے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا رہا آئیں، آگے جگہ دیکھیں، جگہ کا معائنہ کریں اور یہاں صفائی کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ بچے کہتے ہیں بدبو بہت زیادہ آتی ہے، دوپہر میں اسکول میں کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ ہم یہ گوبر کی وجہ سے کھانا آ جائے ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ
बदबू आती है। ये इस गोबर की वजह से हम रास्ते जा भी नहीं सकते। गोबर की वजह से क्लासरूम में मच्छर भी आते हैं। सड़क से स्कूल तक आने वाला रास्ता भी तंग और कच्चा है। बारिश हो जाए तो गुजरना मुमकिन नहीं रहता। स्कूल के अतराफ में फैले गोबर की वजह से न सिर्फ आलूदगी जन्म ले रही है बल्कि मासूम बच्चों के बीमार होने का भी खतरा है। वालिदैन ने इंतजामिया से फौरी तौर पर सफाई करने की अपील की है। कैमरामैन अरसलान सईद के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद।